ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے پہلے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی، تجارت، توانائی، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی، صحت اور عدالتی امور سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے 8 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، جن پر عمل درآمد سے دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان پائیدار دوستی اور تعاون کا نیا باب کھل جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات میں ویسے تو جتنے بھی امور پر اتفاق رائے ہوا اور معاہدے ہوئے، سب اپنی افادیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، مگر سب سے اہم مفاہمت دونوں ملکوں میں آئندہ 5 سال کے دوران تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے کا فیصلہ ہے، جس سے خاص طور پر پاکستان کی معاشی مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پاک ایران مشترکہ سرحد پر دہشت گردی ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جس کے تدارک کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ اس حوالے سے ناپسندیدہ افراد کی آمد و رفت روکنے اور دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگانے کا فیصلہ بھی دوررس نتائج کا حامل ہے۔ معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط دونوں ممالک کے وزرائے ایک تقریب میں کیے، جس میں ایرانی صدر اور وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے۔ تقریب کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ایران اور پاکستان کے تاریخی تعلقات کو کوئی منقطع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے غزہ میں فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کے بے پناہ مظالم کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ بالآخر فلسطینی اپنے مقاصد آزادی میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مستحکم بنانے اور دونوں کی مشترکہ سرحدوں پر ترقی و خوشحالی کے مینار قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل اور کشمیری عوام پر بھارت کے مظالم کا ذکر کیا اور امت مسلمہ پر دونوں اقوام کی آزادی کے لیے اقدامات بروئے کار لانے پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے بھی کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی مزاحمت کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں سیاسی، سفارتی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات ہر ممکن حد تک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں دونوں کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کی سرحدیں مشترکہ ہیں اور دونوں مشترکہ مذاہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سرحدوں پر کچھ مارکیٹوں کے قیام کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقاتوں میں بھی پاک ایران دوستی اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے کامیاب ترین دورے کے بعد ایرانی صدر کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اپنے معاشی بحرانوں سے نکلنے کے راستے پر ہے، جس میں سعودی عرب اور چین نے پاکستان کو سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو 2 چیزیں اور کرنی چاہئیں: امن اور سستی توانائی، یعنی تیل اور گیس وغیرہ۔ پاکستان تمام تر امریکی دباؤ کے باوجود پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر دوبارہ کام شروع کر چکا ہے۔ یہ گیس صرف پاکستان کی ضروریات پوری نہیں کرے گی، بلکہ اس سے چین اور انڈیا بھی مستفید ہو سکیں گے۔ اگر انڈیا کو پاکستان قائل کرنے میں کامیاب رہا کہ اس گیس پائپ لائن کے خلاف عالمی دباؤ غیر مؤثر ہو جائے گا، نیز انڈیا کسی حد تک اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان پر انحصار کرے گا، جو کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ فی الحال امریکہ اور عالمی برادری کو یہ کہا جائے گا، چونکہ ہم ابھی صرف پائپ لائن بنا رہے ہیں، لہذا ہم پر پابندیاں نہیں لگا سکتے جب تک ہم اسے ایران سے کنیکٹ نہ کر دیں۔ دوسرا، پاکستان اور ایران شاید مل کر اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں اور پاکستان ریاستی سطح پر ایران سے سستا تیل خریدنا شروع کر دے، لیکن یہ ڈالرز کے بدلے نہیں ہوگا بلکہ سامان کے بدلے ہوگا، یعنی بارٹر ٹریڈنگ سسٹم۔
تیسرا اور سب سے اہم، بلوچستان میں قیام امن کے لیے ایران سے تعاون مانگا جائے گا، کیونکہ BLA سمیت کئی بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ایران میں موجود ہیں۔ اگر ایران اس معاملے میں تعاون کرتا ہے تو بلوچستان میں آپ حملوں میں نمایاں کمی ہوتی دیکھیں گے۔ سعودی وفد کی طرح پاکستان کی ملک دشمن تنظیموں کی مدد سے ایرانی صدر کے دورہ پر بھی حملہ آور ہوں گے تاکہ اس کو ناکام بنایا جا سکے، لیکن امید ہے کہ دشمن اس بار بھی ناکام رہیں گے۔